صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احرام مصر اللہ کی قدرت کا شاہکار اور ایک مقام عبرت ہے۔ غور کیجئے، فرعون کا مقبرہ اسے کہا جاتا ہے، اور کئی فرعون تھے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ کئی مقبرے یہاں پر موجود ہیں، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سائنس حیران ہے کہ یہ بنے کیسے، یہ اتنے بڑے بڑے ٹنوں وزنی پتھر کس طرح لائے گئے، کس طرح اوپر پہنچائے گئے۔ لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہا، اس کے بارے میں ہم تفصیلی بیان انشاءاللہ آج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آپ سلسلہ دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو احرام مصر ہیں یہ کتنے ہزار سال پرانے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ ایسا رکھا ہے جو عبرت کے لیے بھی ہے، سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کریم ہمیں عبرت بھی عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، اتنے بڑے بڑے مقبرے ہیں، اتنی بڑی بڑی قبریں بنائی گئیں، نہ جانے اس زمانے کے اربوں خربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ کہاں ہیں جن کی مقبرے بنائے گئے؟ یاد رہے، ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر میں نیکیاں لے کر جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج ہم یہاں آئے ہیں اور کچھ نیتیں کی ہیں، یقیناً یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کی ہے، لیکن ہم چونکہ مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ہم نے ایسا وقت چوز کیا، ایسا دن چوز کیا کہ سنڈے یہاں پر چھٹی نہیں ہوتی ہے تاکہ رش کم ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں، اور امیزنگ تحقیق ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آپ سلسلے میں دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ یہ جو ان کا کہنا ہے سائنس کا کہ فرعون نے یا اس زمانے کے لوگوں نے تعمیر کی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات نے تعمیر کیا تھا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آپ سلسلے میں دیکھیں گے، لیکن ایک عجب منظر ہے۔ اس کی بتاتے ہیں کہ یہ کئی ٹن وزنی ہے، اور جو آج سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ ان پتھروں میں جو اس پتھر کی تعمیر ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک پتھر اس طرح لگایا گیا، کریڈٹ کارڈ جتنی چیز بھی بیچ میں نہیں جا سکتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ کیسے ہوا جب سیمنٹ نہیں تھا اور کانکریٹ نہیں تھا، تو یہ پتھر کے اوپر پتھر ایسے کیسے جم گیا کہ بیچ میں کوئی چیز بھی نہیں جا سکتی ہے، اور یہ اس اینگل سے جمائے گئے کہ یہ اوپر تک لے جاتے ہیں۔ بہرحال جو سائنس کہتی ہے، جو آج کل جہاں تک دماغ انسانی پہنچا ہے، یہ پتھر بہت میلوں دور سے لائے گئے، کیسے لائے گئے، یہ بھی ایک مت ہے، یہ بھی ایک راز سائنس کہتی ہے۔ تو میں نے کہا دو الگ الگ کانٹراڈکشن ہیں، دو الگ الگ تھیوریز ہیں، لیکن ہم چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے، اور ان کی تحقیق بعد میں ہم نے دیکھا جا کر دنیا میں پروف ہوتی ہے، تو ان کی بہرحال تحقیق کی ہے، اور انہوں نے بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قول سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ کتنے ہزار سال پہلے بنا ہے۔ دیکھیے کتنا اونچا ہے، کون سی کرین تھی، کون سی لفٹ تھی، کیسے اس کو بنایا گیا ہوگا وغیرہ۔ تو انشاءاللہ مزید تفصیل ہمارے سلسلے میں دیکھیں گے، انتظار کیجیے، جلد انشاءاللہ دیکھیں گے سلسلہ مدنی چینل پر، نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں بھی۔ ہمارے شہباز بھائی انگلش میں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور میں اردو میں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کی تاریخ کا ون آف بیوٹیفل اور شاندار سلسلہ۔ یا پلیز آمین آمین۔ سوال ان کا یہ ہے کہ آپ کئی بار مکے مدینے گئے اور اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے، وہاں جاتے ہیں تو ایک فیلنگ ہوتی ہے، خوبصورتی اس کی دل میں اتر جاتی ہے۔ اصل میں یہ سوال دنیاوی پرسیپشن سے کہ دنیا اس کو ایک طور پہ دیکھنے آتی ہے اور دیکھ کر شاید مبہوت ہو جاتے ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ صبح سے ایسا لگتا ہے بیٹھے ہوئے تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو الحمدللہ ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے، مکے مدینے کا کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا میں۔ بلکہ سچی بات تو یہ، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، دنیا کی تو بات چھوڑیں، اعزاز یہ حاصل ہے زمین کو، افلاک میں تو گنبد خضرا نہیں۔ ہاں زمین اس لیے زیادہ ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ خوش نصیب ہے کہ یہاں گنبد خضرا ہے۔ تو بہرحال یہ So I was thinking the same thing. Yeah. That if I had never traveled to the Haramain Sharif, I would have thought this is beautiful.
But honestly, I was even saying to our cameraman that I don't. Actually, it's not beauty. Actually, what I'm feeling for their particular environment, हम उससे एस्टनिश हो जाता है, इंसान की ज़रूर हैरान हो जाता है, मगर इसकी ब्यूटी नहीं है, बल्कि सच्ची बात है, मुझे तो एक वहशत सी आ रही है, एक जिसको आप कहते हैं कि साथ साथ इबरत है कि ठीक है, हमारे जो आला हज़रत की तहकीक है कि ये हज़रत आदम से पहले बना, लेकिन एंड ऑफ द डे यूज़ जो हुआ वो मकबरे के लिए हुआ, ठीक है ना, किसी की आखिरी समझे कि कब्र के लिए हुआ। तो जब किसी की ग्रेव इसके अंदर बनी तो आप सोचिए उस बंदे का उस ज़माने में स्टेटस क्या होगा। जो भी फ़िरौन था वो इस मुल्क का बादशाह होगा, इतने लोग उसके लिए डायरेक्ट उसको प्लान किया, और अब उसके बाद वो कहाँ है, उसके नामो निशान कहाँ है। तो हमें तो ये इबरत हासिल कर रही है कि हुए नाम बर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह में इजाज़त दे, बाद में सिलसिले में तफसील देखिएगा।